السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میں ہمیشہ آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ہمیں اور ہماری فیملیز کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوں گے۔ میں ہوں شزا، تہجد میریکل کی ہیڈ۔ سب سے پہلے میں دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج جو میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ ایک وقت تھا جب ان کی زندگی میں اتنی پرابلمس تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ بہت ٹوٹ چکی تھی، تھک چکی تھی اور انہوں نے ہر امید چھوڑ دی تھی، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ اور آج میں آپ کو وہی سب بتانے جا رہی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بھی بدل دے۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی۔ اس کی زندگی بالکل سمپل تھی، گھر، فیملی اور کچھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، لیکن اس کی زندگی میں ایک انسان تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ سنتے ہیں ان سسٹر کی میریکل سٹوری۔ السلام علیکم سسٹر، میں جس کو پسند کرتی تھی وہ میری خالہ کے بیٹے تھے۔ میں بچپن سے ان کو پسند کرتی تھی۔ بچپن میں جب بھی خالہ کے گھر جاتی تو وہ ہمیشہ وہاں ہوتے، ہم ساتھ کھیلتے، لڑتے جھگڑتے اور اکثر وہ مجھے بنا لیتے۔ ہم دونوں کی بانڈنگ بہت اسٹرانگ تھی، جیسے بیسٹ فرینڈ۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ دوستی کچھ اور ہی بن گئی۔ دھیرے دھیرے میں انہیں پسند کرنے لگی، چپکے سے، بنا بتائے۔ ہر فیملی فنکشن میرے لیے اسپیشل ہوتا کیونکہ وہ وہاں ہوتے۔ جب وہ مجھ سے بات کرتے تو میرا دن بن جاتا تھا، جب وہ اگنور کرتے تو میرا دل ٹوٹ جاتا۔ لیکن پرابلم یہ تھی، ہم دونوں نے کبھی اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کی تھی، بس آنکھوں میں باتیں ہوتی تھی لیکن زبان خاموش رہتی تھی۔ میں روز سوچتی کاش وہ خود کہہ دے۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ گھر والوں نے ان کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ بات سنی تو میرا دل ہل گیا۔ میں نے سوچا کیا وہ کسی اور کے ہو جائیں گے؟ اس رات میں بہت روئی، لیکن سب سے مشکل بات یہ تھی کہ میں کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر دن میرے لیے عذاب بن گیا۔ فیملی گیدرنگ سے ڈر لگنے لگا، انہیں دیکھنا بھی مشکل اور انہیں کھونا بھی مشکل۔ میں رات کو اٹھ کر روتی اور اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرا نصیب بنا دے۔ ایک دن میری ایک فرینڈ نے مجھے کہا جب سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ اس نے آپ سے رابطہ کیا تھا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ پھر میں نے ہمت کی اور آپ سے کانٹیکٹ کیا۔ آپ نے میری بات سنی اور مجھے ایک وظیفہ بتایا، سورہ محمد کے ساتھ۔ پہلے دن بہت مشکل تھا، کچھ بھی بدلتا نظر نہیں آیا، لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا میں نہیں رکوں گی۔ میں روز پڑھتی رہی، کبھی آنسوؤں کے ساتھ، کبھی ٹوٹ کر، لیکن میں رکتی نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے تھوڑے چینجز آنے لگے۔ پہلے میرے دل کو سکون ملنے لگا، میری انزائٹی اور ڈپریشن کم ہونے لگا، میرے گھر کا ماحول بہتر ہونے لگا۔ پھر سب سے عجیب، اس لڑکے کا بیہیویئر بھی چینج ہونے لگا۔ وہ دوبارہ مجھ سے بات کرنے لگے، پہلے کی طرح کیئر کرنے لگے۔ ایک دن وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرنے آئے۔ انہوں نے کہا میری زندگی میں کوئی اور آ گئی تھی، میں اس کے لیے تمہیں اگنور کر رہا تھا، لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی، وہ ایک فراڈ تھی۔ وہ میرے ساتھ صرف میرے پیسوں کی وجہ سے تھی۔ اس نے مجھے چیٹ بھی کیا اور اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں تمہارے بنا خوش نہیں رہ سکتا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ اس وقت میری دنیا جب سے رک سی گئی۔ اس دفعہ میں نے ہمت کی اور میں نے کہا اگر آپ سچ میں ایسا چاہتے ہیں تو اپنے پیرنٹس سے بات کر کے رشتہ بھیجیں تاکہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں نکاح کے ذریعے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے اور اس بار رشتہ لے کر آئے۔ خالہ اور امی بہت خوش تھی کہ اب رشتہ ہمارا اور بھی مضبوط ہو گیا، اور پھر ہمارا نکاح ہو گیا۔ الحمدللہ آج وہ میرے ہسبینڈ ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپی، اصل میریکل میرے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے مل گئے، اصل میریکل یہ تھا میں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو گئی۔ سورہ محمد کے سیکرٹ وظیفے سے صرف میری پرابلم سالو نہیں ہوئی، اس نے مجھے بالکل چینج کر دیا۔ جب انسان چینج ہوتا ہے تو اس کی زندگی بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، اگر آپ بھی کسی کو حلال طریقے سے پانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ آپ کے لیے بھی
میریکل ضرور ہوگا، لیکن صبر کے ساتھ۔